مدینے میں جو ہے یہودی بڑے پیسے والے تھے. آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ پر جو چلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ورلڈ بینک ان کے پاس ہیں. پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں وہ الیکٹرانک تمام چیزوں کو لیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو لیں یا استعمال کی چیزیں، بڑے لیول کی کمپنیاں جن پر یہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ یہودی یوں کرتے تھے کہ جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے آتا تھا مدینے میں مال بیچنے کے لیے، تو یہ مدینے سے کچھ میل دور جا کر کے پورا مال خرید لیتے تھے اور خرید کر کے مدینے میں لا کر کے اس کو جمع کرتے. پھر 8-10 دن کے بعد اس مال کو ڈبل ٹبل نہیں پتہ نہیں کتنے داموں سے ہم اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان. پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان. تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے. ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر. میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازاً بتاؤں. اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا، آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے. 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے. وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں، ہے کوئی جو فرمان مصطفیٰ پر 120 کروڑ اپنا یوں ہی لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر؟ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں کتنا مال دیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت سے کام کبھی نہیں لیا. کبھی کوئی کنجوسی نہیں، کبھی کوئی مال پر بیٹھ جانا سانپ کی طرح کوئی ایک جگہ بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا. حتیٰ کہ ایک تجارت انہوں نے جو کی تھی، اللہ اکبر، وہ ایسی تجارت کہ مدینے میں جو ہے یہودی بڑے پیسے والے تھے. آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ پر جو چلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ورلڈ بینک ان کے پاس ہیں. پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں وہ الیکٹرانک تمام چیزوں کو لیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو لیں یا استعمال کی چیزیں، بڑے لیول کی کمپنیاں جن پر یہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو سود پر دو اور ان کا پورا مال کھینچ لو. اب ہر چیز پر کریڈٹ ہے نا. آپ کو تو کوئی چھوٹا سا سامان بھی لینا ہے تو آپ کو ادھار دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے آپ کو سود لے لیا جائے گا. یہودیوں کے یہ فطرت میں برسوں سے ہے، آج سے نہیں. پوری دنیا کو یہ نوٹ پر لا کر کھڑا کی ہیں. پہلے نوٹ یہ پیسے نہیں تھے، یہ جو کاغذ کی نوٹ آج آپ دیکھتے ہیں، یہ اگر حکومت نے کہہ دیا کہ آج سے اس کی ویلیو نہیں تو کل سے تو اس کو کچرا اٹھانے کی بھی کام میں نہیں آئے گی. اس نوٹ کی قیمت کچھ نہیں ہے، صرف گورنمنٹ مانتی ہے کہ اس کی اتنی مالیت ہے تو ہم بھی چلا لیتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں. پہلے جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے. حکومت آئے جائے لیکن سونے کی اپنی قیمت تو ہوتی تھی. کوئی حکومت چلی بھی جائے، سونے کے سکے آپ کے پاس ہیں، چاندی کے سکے آپ کے پاس ہیں، بس اس کا نقشہ ہی تو مٹانا ہے، میلٹ کر کے دوسرا بنا لیتے ہیں. لیکن انہوں نے پوری دنیا سے یہ درہم و دینار کو ختم کیا اور نوٹ پہ لا کر کھڑا کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ نوٹوں کے ذریعے سے ان کو اتنا مالدار بنایا جائے. اچانک ایک دن جیسے یہاں اعلان ہوا تھا
کہہ دیا جائے کہ نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کے سب فقیر ہو جائیں گے، سب کے سب فقیر، کسی کے پاس کچھ نہ رہے۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ یہودی یوں کرتے تھے کہ جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے آتا تھا مدینے میں مال بیچنے کے لیے، تو یہ مدینے سے کچھ میل دور جا کر کے پورا مال خرید لیتے تھے، اور خرید کر کے مدینے میں لا کر کے اس کو جمع کرتے، پھر 8-10 دن کے بعد اس مال کو ڈبل ٹبل نہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے داموں سے یہاں مدینے والوں کو بیچتے تھے۔ بہت مہنگی چیزیں یہاں مدینے میں بیچتے، لوگ مجبوراً وہ سامان خریدتے۔ ایسے حالات تھے۔ ایک بار ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کو جب یہ چیزیں، ان کی حالتیں معلوم تھیں، تو قافلہ ملک شام سے تجارت کا آ رہا تھا، ابھی بہت دور تھا، حضرت عثمان غنی نے جا کر پورا قافلہ خرید لیا، پورا مال خرید لیا، اور خرید کر کے جب مدینے آئے، یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں۔ اب پھر سب کے سب دوڑے دوڑے آئے حضرت عثمان غنی کے پاس، دیکھو تمہارا تو یہ کام ہے نہیں، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تم اپنا یہ مال بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے خریدا ہے، اب میں بیچوں گا، میں تجارت کے لیے لیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تجارت تم نفع کما لینا، کتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، جتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، یعنی اگر تم نے 1 لاکھ کی یہ پوری مالیت کا قافلہ خریدا ہے تو ہم سے 2 لاکھ لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا اپنا مال۔ تو پھر وہ بحث و مباحثے کے بعد بڑھاتے ہیں، اچھا 2 گنا لے لو، 1 لاکھ روپے کی قیمت کا ہے تو ہم سے 3 لاکھ روپے لے لو، 2 نہیں 3 لاکھ روپے لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا۔ پھر بحث ہوتی رہی، 3 گنا پر آئے۔ اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ وہ 3 گنا حضرت عثمان غنی سے خرید رہے ہیں تو پھر مدینے والوں کو کتنوں میں بیچیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی اس پر بھی انکار کر گئے کہ نہیں، میں 3 گنا زیادہ پہ بھی مال نہیں بیچوں گا، مجھے اور نفع چاہیے، اور نفع چاہیے، میں تو زیادہ نفع کے لیے اس کو خریدا ہوں۔ وہ بحث کرتے 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 شام ہو گئی اور 5 گنا تک آ گئے اور دھمکی دینے لگے کہ ہم نے اتنے نفع میں تمہارے مال کی بولی لگائی کہ اب دوسرا کوئی تمہارا مال خریدے گا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ تو جاتے جاتے کسی یہودی نے کہا 10 گنا زیادہ پہ دے دو گے؟ 1 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں دے دو گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا جاؤ تم اپنے گھر، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچنے والا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت باتیں بنائی حضرت عثمان غنی کے خلاف یہودیوں نے۔ اس کے بعد 1 دن گزرا تھا، مدینے کے ایک میدان میں پورے قافلے کا غلہ، تجارت کا مال سب اتار دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے اور عام اعلان کیا جس کو جس مال کی ضرورت ہے وہ اس میدان میں آئے اور مفت میں لے کر چلا جائے، جس کی جو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اس اعلان پر غربائے مدینہ، فقرائے مدینہ ٹوٹ پڑے، جن کو جس غلے کے اناج کی ضرورت تھی وہ بھر بھر کر لے کر چلے گئے۔ شام ہوئی تو یہودی آئے اور پوچھنے لگے عثمان یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم 10 گنا زیادہ پر مال خریدنا چاہتے تھے اور تم نے اونے پونے پتہ نہیں مفت میں کیوں بانٹ دیا؟ حضرت عثمان نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ نفع چاہتا تھا، تم اتنا نفع نہیں دے سکے، کہا تم تو مفت میں دیے۔ کہا کس نے کہا؟ جھوٹ بات ہے، میں نے مفت میں دیا، میں نے اللہ کے ہاتھ 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچا ہے، 70 گنا فائدے میں نے بیچا ہے اپنا مال، اور وہ بھی میرا خریدار خلاق کائنات رب العالمین ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ عثمان غنی کا یقین اور توکل تھا اپنے رب کی ذات پر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، حضرت عثمان کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پھلیوں کی ایک بیج بوئی زمین پر۔ پھلی جانتے ہیں جس میں لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھلیوں کا بیج کسی نے بویا، اور پھر جب وہ پودا اگایا تو اس پودے میں 70 بالیاں نکلیں، 70 پھلیاں نکلیں، اور ہر پھلی میں 100 بیج، ہر پھلی میں 100 بیج، ایک بیج ڈالا تھا 70 پھلیاں نکلیں اور ہر پھلی میں
100 बीज। अल्लाह फरमाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बीज डाला तो 70 फलियां नहीं आई बल्कि 700। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उससे भी ज़्यादा रब तबारक व तआला देने पर कादिर है। 700 नहीं, 7000, 70,000, इससे भी ज़्यादा देने पर रब्बे ज़ुल जलाल कादिर है।